بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 13واں سپارہ ہے اور اس کا 2 اربع ہے۔ آج آسان اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ آسمانوں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں، لیکن ان سے آراز کر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ کے عذاب میں سے کوئی چھا جانے والی آفت ان پر آ جائے یا اچانک قیامت ان پر آ جائے جبکہ وہ بے خبر ہوں؟ ان سے کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور جنہوں نے میری پیروی کی وہ بھی، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے انسان ہی رسول بنا کر بھیجے ہیں، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے اور وہ انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے۔ کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ یہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو خدا سے ڈریں۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو ہماری مدد ان کو پہنچ گئی، اور پھر جسے ہم چاہتے تھے بچا لیا گیا، اور مجرموں سے ہمارا عذاب تو ٹالا نہیں جاتا۔ ان کے قصے میں عقل رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسا کلام نہیں ہے جو بنا لیا گیا ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہیں یہ ان کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ سورۃ الرعد مدنی صورت ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں۔ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، لیکن تمہاری قوم کے اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کیا، تم ان کو دیکھ ہی رہے ہو، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اس نے سورج اور چاند کو پابند بنایا ہے، ہر ایک مدت مقرر تک کے لیے چل رہا ہے، اور وہ اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر کر رہا ہے۔ وہ تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلائی ہے اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے ہیں اور اس میں ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ وہی رات سے دن کو ڈھانک دیتا ہے۔ ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، اور زمین میں ایک دوسرے سے متصل خطے پائے جاتے ہیں۔ انگوروں کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن میں کچھ دوہرے اور کچھ اکہرے ہیں۔ سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، لیکن ہم ان میں سے بعض کو دوسروں پر مزے میں فضیلت دیتے ہیں۔ اس بات میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل ان لوگوں کی یہ بات ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں اور یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کر رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں۔ بے شک تیرا رب لوگوں کے ظلم پر چشم پوشی کرنے والا ہے، بے شک تیرا رب سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آ گئی؟ تم کو شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اٹھائے ہوئے ہے، اور جو کچھ رحموں کے اندر کمی ہوتی ہے اور جو کچھ اضافہ ہوتا ہے، اور ہر چیز اس کے ہاں مقدار مقرر کے ساتھ ہے، اور وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہ بزرگ ہے، بالا تر ہے۔ اس کے لیے برابر ہے کہ تم میں سے جو کوئی آہستہ بات کرے یا زور سے کرے، اور جو کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن میں چل رہا ہو، اس کے مقرر کیے ہوئے نگران ہر شخص کے آگے اور پیچھے لگے ہیں اور اس کے حکم سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدل دیں۔ جب اللہ کسی قوم کے متعلق برا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو ٹالنا ممکن نہیں ہوتا، اور نہ اس کے مقابلے میں ان کا کوئی حامی و مددگار ہوتا ہے۔ وہی ہے جو خوف اور امید دلانے کے لیے تمہیں بجلیاں دکھاتا ہے اور
پانی سے بوجھل بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کے خوف سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور انہیں جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے، جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی چال بڑی سخت ہے، اسی کو پکارنا برحق ہے۔ رہے وہ معبود جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہ ان کی کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتے۔ ان کا حال اس شخص کے حال کے سوا کسی اور جیسا نہیں جو پانی کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک پہنچنے والا نہیں۔ اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر بیکار اور رائے گا۔ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ چاروں ناچار اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، اور صبح و شام اس کے سائے بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ ان سے کہو آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ۔ تو کہو اس کے باوجود تم نے اس کے سوا ایسے معبودوں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے جو اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے۔ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہوتے ہیں؟ یا پھر انہوں نے اللہ کے کچھ ایسے شریک بنائے ہیں کچھ ایسے شریک بنائے جنہوں نے اس کی طرح کچھ پیدا کیا ہوا ہے، پھر تخلیق کا معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا ہے۔ کہو اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب۔ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور اس سے وادیاں اپنی وسعت کے مطابق بہہ پڑیں، پھر سیلاب نے سطح آب پر جھاگ اٹھایا، اور جن دھاتوں سے زیور یا برتن حاصل کرنے کے لیے انہیں آگ میں جلاتے اس طرح کا جھاگ ان پر بھی ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ کا حق اور باطل کو بیان کرتا ہے۔ رہا جھاگ تو وہ اڑ جاتا ہے، لیکن جو چیز انسانوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس سے قبول نہ کیا تو زمین میں جو کچھ ہے اگر ان کی ملکیت ہو جائے اور اس کے ساتھ اتنا ہی ہو تو وہ ان سب کو عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ میں دے دیں گے۔ ان لوگوں کا بری طرح حساب ہوگا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور اس سے وادیاں اپنی وسعت کے مطابق بہہ پڑیں، پھر سیلاب نے سطح آب پر جھاگ اٹھایا، اور لوگ جن دھاتوں سے زیور یا برتن حاصل کرنے کے لیے انہیں آگ میں جلاتے اسی طرح کا جھاگ ان پر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کو بیان کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔